تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے. گیلانی از ناٹ اے فیلئر، فیلئر از اے سافٹ ورڈ. یہ جو ہے ایک کیٹاسٹروفک قسم کی جو ہے آدمی تھا جس نے کشمیریوں کو 20-30 سال تک مروایا، اس کی بنیاد پہ لیڈری کی، پیسے بنائے، شہرت کمائی، اور جب کچھ نہیں ہوا تو استعفیٰ دے کے بیٹھ گیا. اس سے زیادہ فیلئر کیا ہوتا ہے؟ اور اپنے عوام کو اور اپنی کام کو جو ہے ایک مین سٹریم دنیا سے کاٹ کے تو جنگلی کام میں تبدیل کر رہا ہے. پوری کام کو جو ہے وہ ایک ایسی اول فول مخلوق بنا رہا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے، اور اس طرح کا ایک آئسولیٹڈ قسم کا ریگریسو جو ہے وہ کارڈر تیار ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں کام کی خدمت کر رہا ہوں. بھائی کام کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی وزڈم دو، ان کو کوئی میسج دو فیوچر کا، کوئی اچھی بات سکھاؤ. جدوجہد کے لاکھوں ہزاروں رنگ ہیں، ہزاروں طریقے ہیں، مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آزادی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک فوج میں بدل کے رکھ دیں. ہر آدمی نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور مرنے مارنے پہ تلا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ کشمیریوں کی جان چھوٹی. سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت. دوستو، کشمیر میں بگڑتے ہوئے حالات اور حریت کے سینئر لیڈر سید علی گیلانی صاحب کی ریزگنیشن پر ہم بات کریں گے. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے بشانی صاحب. تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بچے کو دیکھا جو اپنے دادے کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھ کے رو رہا ہے. بشیر احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اندر ایک سٹوری پلے کی جا رہی ہے کہ انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے گولیاں چلیں اور اس شخص کو شہید کر دیا گیا. انڈیا کی جو کشمیر کی پولیس ہے، سی آر پی ایف کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاس ہی کی مسجد سے 2 ملیٹنٹس نے فائرنگ کھول دی سی آر پی ایف کے قافلے کے اوپر، اور ایکسچینج آف فائر کے اندر بشیر احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک الگ الگ ہمارے یہاں پہ بیانیہ چل رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس تصویر کو لے کر لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے. جب اس طرح کے انسیڈنٹس کو پلے اپ کیا جائے گا، عوام کے سینٹیمنٹس کو کھیلا جائے گا، تو اس کا کشمیر کی عوام کے اوپر، انڈیا پاکستان کے تعلقات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو آبویس ہے جہاں تک اثرات کا تعلق ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے بڑا ٹریجک ہے اور اس کے 2-3 پہلو ہیں. آپ کو بھی اور مجھے بھی ظاہر ہے اس بچے کی اس ٹریجک پکچر کو دیکھ کے افسوس ہوا اور ہمیں اس سے ہمدردی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی خاص واقعے کو کس طریقے سے پلے کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں. کشمیر میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی معصوم بچہ جو ہے اس طرح روتے بلکتے ہوئے آپ کو نظر آیا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، خصوصاً ایسے بچوں کے لیے جن کے والدین مارے گئے. وہاں بیواؤں کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیوائیں ہیں. وہ ایک پلیس آف ٹریجڈی، گریٹ ٹریجڈی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک آرم کانفلکٹ ہے اور ملیٹنسی ہے. تو ملیٹنسی دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، تو وہاں نہ پھول برستے ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ ایسے آپ کو خوشکن قسم کے مناظر نظر آتے ہیں. وہاں اسی طرح کے ٹریجک، ایون مور ٹریجک قسم کے سین جو ہیں وہ بنتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اس لیے یہ کوئی پہلا بچہ نہیں ہے اپنی تمام تر ہمدردی کے باوجود. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، جیسے نیریٹو آپ نے دے دیا کہ ایک کانفلکٹنگ زون میں اسی طرح کے نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ دونوں طرف کی فورسز اس کو اپنے اپنے اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی ہوتا ہے آن دا پارٹ آف اسٹیٹ. چلو ملیٹنٹس کسی ایسے واقعے کو کس طرح پلے کرتے ہیں، وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو اینی بیٹر. چونکہ انہوں نے تو پروپوگیٹ کرنا ہے ہر واقعے کو، خواہ انہوں نے خود ہی کسی کو مار دیا، اور ایسا ہزاروں دفعہ ہوا بھی ہے ملیٹنسی کی تاریخ میں کہ جب انہوں نے کوئی لاش لے کے کوئی ایسی خود ہی مار کے یا کسی اس طریقے سے مرے ہوئے بندے کو لے کے جنازے نکالنے کی کوشش کی. چونکہ ان کو تو ایک پروپیگنڈا چاہیے ہوتا ہے اور ایک
ایک طرح کی پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو اسٹیٹس ہیں ان کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چونکہ خصوصاً پاکستان کی طرف سے اگر پاکستان نے یہ طے کر لیا کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں لڑ سکتے اور بندوق کے زور پہ ہم کشمیر کو نہیں لے سکتے، اور یہ انہوں نے خود دیکھ لیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر وہاں پہ کوئی کسی طرح کی ملیٹنسی ہوئی، مداخلت ہوئی، یا ایون سرحد کے قریب بھی کوئی پھٹکا، تو ہندوستان جو ہے وہ اس کو بہانہ بنا کے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ شخص ہمارا دشمن ہے۔ جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جی آپ لوگ کسی اس طرح کے واقعے میں نہ جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ان کی اپنی جورسڈکشن کے اندر بیٹھا ہوا میڈیا جو ان کے مکمل رحم و کرم پہ ہے، وہ اس طرح کے واقعات کو اس طریقے سے ہوا دے رہا ہے، ہمدردی کرنا ایک بات ہوتی ہے، اور کسی ایسے واقعے کو بنیاد بنا کے نفرت پھیلانا، جنگی جنون کریٹ کرنا، وار مانگرنگ کرنا، لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو اشتعال دلانا، اور اس بنیاد پہ جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ مزید جو ہے وہ واقعات فیول اپ ہو رہے ہیں، تو یہ کشمیریوں کے انٹرسٹ میں تو ہے نہیں۔ ہم تو 30 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملیٹنسی کشمیریوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان میچنگ ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اس کے پاس دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے، اس کے پاس ویل ٹرینڈ قسم کے پرسنل ہیں جو ٹرینڈ ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ وہ یا ماریں یا مر جائیں۔ تو ان کے لیے کشمیر کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میدان جنگ میں، چونکہ ظاہر ہے وہ ویل اکوپڈ ہیں اس مقصد کے لیے۔ ان ٹرینڈ قسم کے 16 17 سال کے بچے، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، ہماری طرف سے پلندری کا ایک بچہ سدنوتی کا جو ہے وہ گیا، اور وہاں جا کے وہ 17 سال کی عمر میں گولی کی نظر ہو گیا۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو ایک بارود کی طرح استعمال کر رہے ہیں نا، اس کو تو انہوں نے بم کی طرح سمجھ لیں استعمال کیا، اسے خودکشی پہ مجبور کیا۔ تو جو لوگ جو ہیں ایک 17 سال کے بچے کو مس گائیڈ کر کے تو ملٹری کے سامنے بے دست و پا پھینک سکتے ہیں، ان کو ایک 3 سال کا بچہ روتا ہوا مل جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک فوٹوگراف جس طریقے سے کیا گیا، جس کا سارا یہ سلسلہ ہے اس طریقے سے، تو وہ تو بے رحم لوگ ہیں، انہوں نے تو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے یہ کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پروسیس ہے اس میں ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میں اس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جناب ملیٹنسی از ناٹ اے سولوشن، ملیٹنسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ملیٹنٹ کشمیریوں کے دشمن ہیں، اس دھرتی کے دشمن ہیں، وہاں کی آزادیوں کے دشمن ہیں۔ اور میں لکھ کر دیتا ہوں، پہلے تو میں صرف زبان ہی کہتا تھا کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، یہ جو کشمیر کا تاریخ اور جغرافیہ بدلا ہے، اس کی واحد وجہ جو ہے وہ کراس بارڈر انٹرونشن اور ملیٹنسی ہے۔ اگر جموں کشمیر کے اندر کراس بارڈر انٹرونشن، جیسے کہ یہ لڑکا، ایک لڑکا نہیں بلکہ میں آپ کو ایک فہرست دے سکتا ہوں بچوں کی جو سکولوں اور کالجوں سے نکال کے بارڈر کراس کر کے پار بھیجے گئے اور مروا دیے گئے یا ڈس اپیئر ہو گئے یا وہیں رہ گئے، تو یہ اگر چیزیں نہ ہوتی تو جموں کشمیر جو ہے وہ آج بھی ایک سٹیٹ ہوتی، اور ہندوستان کے اندر سب سے خوبصورت اور ایک آزاد اور خود مختار سٹیٹ ہوتی، جیسے کہ 370 کے مطابق تھی یا عملی طور پہ تھی۔ لیکن وہ جو سٹیٹ ہوڈ کا درجے سے وہ گر کے اتنی 5000 سالہ پرانی ریاست جو ہے تو وہ ایک یونین ٹیریٹوری بن گئی۔ تو اس سے تو کم از کم ہمیں کوئی سبق سیکھنا چاہیے نا، کہ ہم نے جو 70 سال تک ملیٹنسی کی اس کا یہ نتیجہ ہے، اور 1 سال اور کریں گے، 10 سال اور کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ جو اس کو لیڈ کرتے ہیں، جب وہ اپنے سارے فائدے اٹھا چکے ہوں گے، 5 کنال کے مکان بنا چکے ہوں گے، اپنے سارے بچوں کو بھرتی کرا چکے ہوں گے، تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں گے کہ جناب وی آر ڈن، اب اگلی تباہی آپ کے حوالے ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے کسی جذبات کو مذمت کرنی چاہیے، اور یہ خود ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، امن پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کی مذمت کریں۔ خواہ یہ کراس فائرنگ میں بھی کوئی مارا جائے تو کراس فائرنگ بھی تو بہرحال نہیں ہونی چاہیے نا، مسئلہ تو امن ہے، کہ امن نہیں امن ہونا چاہیے، فائرنگ کی ہر قسم، خواہ وہ کراس ہو یا سیدھی ہو، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور لوگوں کو کہنا چاہیے، نوجوان نسل کو،
کہ آپ یہ جو دلدل ہے جس میں آپ کو پھنسا دیا گیا ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ جو بندوق بردار ہے یہ ایک فارن ایلیمنٹ ہے، ایلین ایلیمنٹ ہے، جس کا آپ کی دھرتی سے کوئی تعلق نہیں، جس کا آپ کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی روایات سے کوئی تعلق نہیں. اس کو جب تک آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے، اس کو بے اثر نہیں کریں گے، آپ اس دلدل میں مزید دھنستے جائیں گے. میں تو یہ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انڈین سیکیورٹی فورسز میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادہ وہ غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو وہ گولی مار دیں گے جو اپنے پوتے کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہو. کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وار زونز کے اندر، جب حالات وہاں خراب ہیں، ملیٹنسی ہو رہی ہے، تو کبھی کبھار اس طرح کے واقعے بھی پیش آ جاتے ہیں. میں نے آج تک کبھی بھی انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، میں کوئی حمایت نہیں کروں گا ان کی، مگر پھر بھی جو ایک ہیوی ویپنری یوز کی جاتی ہے پاکستان کے بلوچستان کے اندر، اس قسم کی استعمال نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک سچ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ملیٹنسی کرے گا اور جا کے کشمیر میں، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. تو آپ کو کوئی پاکستان کی پالیسی کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے، یا پھر عمران خان صاحب کی صرف ایک لپ سروس ہے جو ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو ایک لانگ سٹینڈنگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ملیٹنسی کی پالیسی ہے وہ بالکل ویسے کے ویسے برقرار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی چینج آیا ہے اس میں؟ جناب اس میں چینج تو صرف ان کی باتوں کی حد تک آیا ہے، جو ان کے اندر موجود ایک بہت ہی ڈیپ قسم کے کنٹراڈکشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ اس کا کوئی گرفت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اس پہ ہینڈل ہے، نہ ان کے اس پہ کوئی جو ہے وہ اختیار ہے. چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی کراس بارڈر چیز نہیں ہے، تو پھر یہ 17 سال کا جو نوجوان مروا دیا گیا یہ کیسے وہاں پہ پہنچا؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو لوگ ٹیررزم میں انوالو ہیں یا ملیٹنسی میں انوالو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یہ ابھی حال ہی میں جو ایک اجلاس ہوا ہے وہاں سرکاری طور پہ جو یہ کشمیر کے مسئلے پہ ڈسکس ہوئی ہے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فیوچر پہ، تو اس میں جو وہاں پہ ناؤن قسم کے ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا. جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سید صلاح الدین جو ہے وہ بے شک اپنے آپ کو مجاہد کہیں، ہم ان کے اس رائٹ کو ڈینائی نہیں کرتے، اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی ٹائٹل دیتا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بین آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنل برادری کو یہ یقین دلایا کہ ہم نے ان لوگوں کو ریسٹرین کر دیا. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ آ کے تو باقاعدہ سرکاری اجلاس میں بیٹھ کے تو ان کو یہ تجویزیں دیتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کریں، گلگت بلتستان کے فیوچر کے بارے میں کیا طے کریں، اور یونین ٹیریٹوریز کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک چین انہوں نے بنایا تھا وہ انٹیکٹ ہے، اس میں پالیسیاں وہی ہیں، اس میں سلسلہ وہی ہے. یہ صرف بہت زیادہ گھبرا گئے، جو ایک سخت گیر قسم کا رویہ تھا نریندر مودی حکومت کی طرف سے اور ان کے جو رفقا کی طرف سے، ایک طرح کا جو ہے ایک ہارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈ تھا، اس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے. اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے یہ بھی روک دیا وہ بھی روک دیا، لیکن کچھ بھی رکا ہوا اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جب ملیٹنسی بڑی ہے، ایک تو یہ ہوتا نا کہ ملیٹنسی کم ہوتی تو آپ کہتے کہ جی کوئی ان کی طرف سے یہ جو پالیسی چینج ہے اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑا، تو ملیٹنسی تو نمبر وائز جو ہے وہ بڑی ہے، اور دوسرا اس میں جو باہر سے لوگ گئے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو اس حساب سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی چینج ہوئی ہے؟ کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی میرے نزدیک، بلکہ پالیسی وہی کی وہی ہے جو پہلے تھی. جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان، جو کہ ایک سینئر ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے پاکستان کی پولیٹکس میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، انہوں نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی اور عمران خان صاحب کی تنقید کی. شی سیڈ کہ کشمیر از گون، واٹس لیفٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے پاسٹ کو دیکھیں؟ جس طرح سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کشمیر کے اندر انفلمیٹری سپیچز دی ہیں،
تو آج اگر پھر سے ان کی پارٹی آتی ہے تو ان کی کوئی نئی پالیسی ہوگی یا پھر وہ بھی لانگ سٹینڈنگ پالیسی کے ہی حصے دار ہوں گے؟ تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت پر ہی تنقید کیوں؟ نہیں دیکھیں، یہ پاکستان کے جو پالیٹیشنز ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہوں یا کسی اور میں ہوں، یہ کشمیر کے حوالے سے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کر سکتے. سمپل چیز ہے، چونکہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے ارد گرد سرخ دائرہ ہے، اور اس میں پالیٹیشنز اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ان پٹ دینے کے قابل ہوں. بے نظیر بھٹو جو ہے ایک ریمارکیبل پرسنالٹی ہونے کے باوجود، بہت ہی انلائٹنڈ، ماڈریٹ خیالات رکھنے کے باوجود، کشمیر ایشو پہ ان کا جو سٹینڈ تھا وہ بہت ہی ری ایکشنری اور ریگریسو سٹینڈ تھا. اور وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ جب راجیو گاندھی آیا تھا اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت ان کا سٹینڈ بالکل ایک پروگریسو سٹینڈ تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نوجوان لوگ ہیں، دوسری نسل کے لیڈر ہیں، اور ہم مل جل کے تو کشمیر کا جو یہ قضیہ جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن ان کے اس خیال کی وجہ سے جو انہوں نے چھوٹے موٹے قدم اٹھائے، اس کی بنیاد پہ ان کو ونس اینڈ فار ایور جو ہے وارن کر دیا گیا کہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ یہیں پہ روک لیں، چونکہ آپ جو ہے وہ غلط ڈومین میں قدم رکھ رہی ہیں. پاکستان میں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہوگا بھی تو ہماری ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ہوگا. وہاں پہ ایک بہت بڑا سرکل یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ جتنا زیادہ مذہبی منافرت کو ہوا دی جائے گی، جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو جو کشمیر کے اندر مسلمان ورسز ہندو ایک ایشو کھڑا کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی وقت جو ہے یہ کشمیر کے مسلم اکثریت والے علاقے ہماری طرف آ سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس پہ سٹینڈ وہی رکھنا چاہیے، اور جتنا لمبا عرصہ تک ہم رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے. جس کا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو بے نظیر کیا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جتنے لیڈر تھے، وہ دوسری طرف ان کی ایک سائڈ تھی جس پہ وہ بہت زیادہ پروگریسو بھی ہوئے، سب کچھ تھے، لیکن کشمیر پہ آ کے وہ وہی بولی بولتے تھے جو ان کو نہیں بولنی چاہیے. اور میں نے بارہا ذکر کیا کہ بلاول جو جنریشن یہ جو اس وقت ہے، اس میں سب سے زیادہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ نظریات کو بھی سمجھتا ہے، ایک سوشل ڈیموکریٹ ہے، پالیٹکس کو بھی سمجھتا ہے. لیکن کشمیر پہ اس کی زبان بالکل وہی ہے جو ایک رجت پسند قسم کی، ری ایکشنری، وار مونگر قسم کی شخصیت کی ہوتی ہے. تو یہ اب کوئی ہو ان کا ہمدرد ان کی صفوں میں، تو ان کو سمجھائے کہ بھائی یہ ایسے نہیں چلے گا، آپ 50-60 سال پرانی فائل پڑھ رہے ہیں جبکہ دنیا بدل گئی ہے. آپ فائل بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ کریں، اس میں کچھ تھوڑے سے موجودہ حالات کے مطابق کوئی تبدیلی لائیں، اور آج کی ریئلٹی جو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. آج جموں کشمیر ایک ریاست نہیں ہے، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یا جو بھی جو اس کو اپنے مطلب میں نکالے، وہ ایک یونین ٹیریٹوری ہے. تو یونین ٹیریٹوری جو ہے اس کے اندر آپ جا کے اس طرح کی مداخلت کرائیں گے یا یہ بات بولیں گے؟ آپ میں کل دیکھ رہا تھا ان کے ڈپلومیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے 3 سینئر ترین ڈپلومیٹ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہتھیار دینا اور وہاں پہ ملیٹنسی کی حمایت کرنا پوری دنیا کا اخلاقی فرض ہے، یعنی یہ اوبلیگیٹوری ہے، مینڈیٹوری ہے دنیا کے لیے. تو جب آپ ٹی وی پہ لوگوں کو جمع کر کے تو یہ لیکچر دلوائیں گے اتنے بڑے سینئر ترین دانشوروں اور جو لیگل مائنڈز ہیں آپ کے یا ڈپلومیٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، اور ان کو وقت بننے پہ اسٹیبلشمنٹ لے آ کے ٹی وی پہ بٹھا دیتی ہے. اس طرح کے پروگرام بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ہوتے ہی نہیں. لفظ کشمیر بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے کسی ٹی وی چینل پہ یا کسی ایون اخبار تک میں جو ہے وہ مینشن نہیں ہو سکتا. تو یہ دنیا اندھی نہیں ہے، یہ انہوں نے صرف ایک دو رخ سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ہم جی امن چاہتے ہیں اور ہم مظلوم ہیں اور وکٹم پلے کر رہے ہیں، اور انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ان کی پرانی سوچ ہے جنرل گل حمید والی کہ بلیڈ انڈیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اس کو پریشان کرو اور اس کو یہ کرو اور وہ کرو. اب یہ جو ڈبل ان کی سپیک ہے اور پالیسی کے اندر جو ہپوکریسی ہے، کنٹراڈکشنز ہیں، یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اس پہ میں نہیں سمجھتا کسی کو تبصرے کی ضرورت ہے، بالکل سامنے ہیں اور بہت ہی عیاں ہیں بلا کسی پرابلم کے. جی یہ جو بھی پالیٹیشین ہوگا، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو
یا مسلم لیگ کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو، کشمیر کے حوالے سے ان کا سٹینڈ بہرحال ایک ہے. اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی آپ کسی سے توقع رکھیں گے کوئی نیا سٹینڈ لے کے آئے گا. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مستقبل سے مجموعی طور پہ مایوس ہیں. کوئی ملک جس نے جو اپنے آپ کو خودکشی کے راستے پہ نہ لے جا رہا ہو، وہ اس طرح کی ریگریسو پالیسی جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. وہ اپنے نسلوں کا جو مستقبل ہے اس کو تاریک کر رہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ جنگ لڑ کے نہیں جیت سکتے. آج اگر پاکستان اس جنگ میں چلا جاتا ہے جس طرح کے خطرہ ہے، چونکہ جنگ باز قوتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت حالات ان کے کنٹرول سے نکل جائیں، تو پاکستان کی جو موجودہ اکانومی ہے، جو موجودہ سچویشن ہے، اس میں کتنا عرصہ جنگ لڑ سکتا ہے پاکستان؟ 15 دن، 20 دن، 30 دن، لڑ سے 40 دن، پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی ہوش مند کام کے لیڈرز جو ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑا بہت ویژن ہے، کوئی کریٹیکل تھنکنگ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ کبھی اپنی قوم کو اس طرح مس گائیڈ نہیں کر سکتے. ایک تو ہوتا ہے مس گائیڈ بھی کسی ہڈن، اس میں صاف جھوٹ جس کو کہتے ہیں. 1 سال سے کشمیر کے اندر جھوٹ دیکھ لیں ان کا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، وہ کر دیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. مجھے تو شک ہے کہ یہ کشمیریوں کو کوئی سمجھتے ہیں یہ ہیں کوئی بیوقوف قسم کی کوئی پہاڑی ہے. ان کو پتا کیا ہے؟ بس ان کو ایک لارا دے دو تو 1 سال گزر جائے گی. 1 سال تقریر پہ گزر گئی، 1 سال اور کسی اور میں. اب کہتے ہیں 5 اگست سے پہلے پہلے ہم پتہ نہیں کیا طوفان برپا کر دیں گے انٹرنیشنل محاذ میں، جبکہ اب یہ جولائی ہو گئی تو پتہ نہیں 20 دنوں میں کیا کر دیں گے. nobody is going to listen to them. جو پریکٹیکل سچویشن ہے کہ کوئی ان کی بات سننے کے بعد ہنستا ہے، کیونکہ بات یہ ان کے کان میں یہ کرتے ہیں کہ انڈیا کو کہو کہ کشمیر ہمیں دے دے. ان کو یہ نہیں کہتے کہ کشمیر کشمیریوں کو دے دو، کہتے ہیں ہمیں دے دیں. تو اس پہ لوگ ہنسیں گے ہی نا. تو یہ حالت ہے، تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ افسوسناک بات ہے. جی، اپنی قوم کو ایک تنگ گلی میں ڈالنے کے بعد سوائے خودکشی کے، سوائے بیکورڈنس کے، غریبی کے، آپ کچھ اور دے بھی نہیں سکتے ہیں. ایسے ہی ایک شخص سید علی گیلانی، جن کا تعلق حریت کانفرنس سے بھی تھا، انہوں نے ریزگنیشن دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ پاکستان میں ان کی پارٹی کے جو فیکشنز ہیں وہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے، اور اسے وہ بیس بنا کر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا اب حریت کانفرنس سے کوئی ناطہ نہیں رہا. تو میں یہاں پر بھی ایک طرح کی وہی جو ہے صورتحال دیکھتا ہوں، جس میں ایک شخص نے بڑے لمبے عرصے تک اپنی قوم کو ہر روز مرنے پر مارنے پر مجبور کر دیا، اور اتنے نعرے لگوائے، جھوٹے نعرے، جن کے پیچھے نوجوان نسل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور آج وہ انہیں بیچ مجدھار میں چھوڑ کے یہ کہہ کے چل دیے ہیں کہ اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا. ایک عام کشمیری جب سید علی گیلانی صاحب کو اتنے سالوں سے جو سپورٹ کر رہا تھا، وہ جب اس خبر کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو اس کے من میں کیا سوال اٹھیں گے سر؟ اس کے من میں کوئی سوال نہیں اٹھیں گے جی. سید علی گیلانی صاحب جو ہے ان کی ہسٹری ہے یہ کہ انہوں نے ہمیشہ قوم کو بھی دھوکہ دیا، عوام کو بھی دھوکہ دیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دھوکہ دیا بڑی کنسسٹنٹلی. کشمیر کے اندر عوامی سطح پہ پہلی دفعہ اگر کوئی بغاوت تھی انڈیا کے خلاف جس میں عوام شامل تھے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے جعلی بغاوت کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، خرید کے لوگ اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، یا 10-20 لوگوں کا ایک ملیٹنٹ گروہ بنایا ہوا ہے، تو شو یہ کر رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ تو جعل سازی ہے، مس ریپریزنٹیشن ہے. لیکن حقیقت میں عوام جب کسی لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں، جیسے شیخ عبداللہ کے ساتھ تھے. شیخ عبداللہ نے جو انڈیا کے ساتھ جو اس کا تضاد ابھرا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ایک ہسٹری کا ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، ظاہر ہے اس پہ ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے. لیکن ان کا جو تضاد تھا اس میں ان کے پیچھے عوامی حمایت کھڑی تھی. اور اس وقت جو آدمی جس کو کشمیر سے کوئی دلچسپی تھی یا مسئلہ کشمیر حل ہونے سے دلچسپی تھی، وہ ظاہر ہے کہ شیخ صاحب کی حمایت کرتا تھا. اس وقت یہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں یہ ہندوستان کے سب سے بڑے وفادار تھے، اور یہ اس بنیاد پہ بلیک میلنگ کر کے جعل سازی کے ذریعے اپنی سیٹیں لے کے، تو 3 دفعہ یہ جا کے اقتدار میں بیٹھے، 3 دفعہ انہوں نے ممبر آف پارلیمنٹ بنے.
ہندوستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا، ہندوستان سے تنخواہ لی، ہندوستان سے پینشن لی، اور شیخ عبداللہ کو غدار قرار دینے کی جدوجہد میں جو ہے وہ شامل رہے۔ اب یہ ہوتی ہے اپنے عوام سے غداری، کہ جب اصل آپ کا ایک تصادم ہو رہا ہے عوام ورسز کوئی دوسری قوت کے، تو آپ دوسری قوت کی تنخواہ لے کے تو عوام کو غدار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی تک کو، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ 3 دفعہ سیٹ اور پارلیمنٹ میں گئے، اس کو انہوں نے ڈچ کیا، جماعت اسلامی کو۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا فیل کریں گے، جس طریقے سے انہوں نے جماعت اسلامی کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا، جس طریقے سے اس کو دھکا مارا تھا اور جس طریقے سے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ پورے کشمیر کی سیاست سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد حریت کانفرنس کے اندر ان کا جو کردار رہا ہے، یہ جو بچے مارے گئے، یہ بچے مروانے میں سید علی گیلانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ سید علی گیلانی بہت حوالوں سے ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ یہ کم از کم بچوں کو بیگنا اور اس طریقے سے مروانے سے بچا سکنے کا ایک رول پلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ دوسرا رول ہم نے کرنا ہے۔ ایک طرف تو جناب انہوں نے وہ پرو پاکستانی جو ان کا سٹانس تھا کہ جی ہم تو پاکستان ہی، پاکستان پرو پاکستانی کیا پاکستان ہیں، بلکہ پاکستانی بھی کیا ہے، ان سے بڑے پاکستان ہیں، اور ان کو وہ لائنیں دیتے تھے کہ کشمیر میں لڑائی کیسے لڑنی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کشمیر کے اندر جو آپس میں جو تصادم چل رہا تھا ملیٹنٹس کے درمیان، مختلف گروپوں اور فیکشنز کے درمیان، ان کے پیچھے ایک گروپ کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے دوسرے گروپ کا قتل و غارت گری جو کرائی۔ اختلاف کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ حریت کانفرنس جو ہے، اس کو ایک ہوا بنا کے کھڑا کیا گیا، جو کہ قطعاً کسی بھی طریقے سے کوئی میس فالوئنگ یا کوئی پولیٹیکل اس کی بیک گراؤنڈ نہیں تھی۔ لیکن یہ اڈا جو بنایا گیا بنیادی طور پہ، حریت کانفرنس کیا تھی؟ حریت کانفرنس جو ہے ایک تو بائی پروڈکٹ تھی ملیٹنسی کی، جس نے کہ ملیٹنسی سے فائدہ اٹھا کے ایک طرف تو پیسے بنائے، دوسری طرف جو ہے وہ پالیٹکس بنائی، اور دوسرا یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کا ایک پولیٹیکل فرنٹ لائن مورچہ تھا، جس کو پاکستان یوز کرتا تھا پبلک اوپینین میں کہ جی کشمیر میں لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف ہیں۔ اس میں ان کا جو ڈبل رول تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ حریت کانفرنس میں جو ان کی تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، اپنا گروپ بنا کے وہ بیٹھ کے حریت کانفرنس کو بھی ایک طریقے سے ڈچ کیا اور بٹرے کیا اور اپنا گروپ بنا لیا۔ اس کے بعد آخر میں جا کے تو 70 سال بعد انہوں نے یہ فرمایا جی کہ یہ کرپٹ ہیں، ان پہ اپنے کرپشن کے جو چارجز ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ ان کا ایک بھانجا تھا جس کے پاس میڈیکل کی سیٹ تھی پاکستان میں، وہ پھر جب واپس انڈیا میں گیا تو ان کی شہرت کی وجہ سے وہ جو اور طرح کا کوارنٹین ہوتا ہے نا، جو اس طرح کے لوگوں کو کوارنٹین میں جانا پڑتا ہے، اس کو نہیں جانا پڑا۔ ان کے بہت سارے اور جو ہیں ریلیٹیوز، ان کو نوکریاں ملی، بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے تو ایز اے پالیٹیشین، جیسے کہ پالیٹیشین ہوتے ہیں بھئی، ایک آدمی پالیٹیشین ہے، اس کو آپ ایک بہت بڑا پیر اور بزرگ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے مت پیش کریں، اور یہ ہوتا رہا۔ ان پہ کتنے چارجز ہیں، ان کے گھر کتنے کروڑوں روپے کے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساری یہ جو ایسٹس تھے وہ کیا تھے۔ اور جب لوگ یہ بات اٹھاتے تھے کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ ایک کرپٹ ترین مافیا ہے، یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ پیسے کھانے والے لوگوں کا گروہ ہے جن کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے، تو اس وقت گیلانی صاحب کو سب جو ہے ہنکی ڈوری نظر آتا تھا۔ تو اب جا کے جب یہ پھنس گئے، خود ان کے خلاف بغاوت ہو گئی، پاکستان نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہماری بات اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کا بندہ ہی ریپلیس کر کے دوسرا رکھ دیتے ہیں۔ اور ادھر جو حریت کانفرنس تھی آزاد کشمیر والی جو انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ بات یہ کرتے ہیں کہ آپ انڈیا پہ چڑھائی کر دیں۔ جو آدمی یہ بات کہتا ہے اس آدمی کو آپ کہیں کہ وہ کسی کام کا لیڈر ہے، جو ایک دوسری کام کی فوج کو، جو ایک نیوکلیئر پاور ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم دوسری نیوکلیئر پاور پہ حملہ کر دو اور اس خطے میں آگ، خون اور تباہی بربادی کا ایک ایسا کھیل کھیلو تاکہ ہمیں جو ہے بطور کشمیری پتہ نہیں کیا مل جائے کہ ہم پاکستان کا حصہ بن جائیں۔ وہ آزادی کی اس سے بڑی توہین کیا ہوتی ہے؟ یا تو تم آزادی کی بات کرتے ہو تو آزادی کی بات کرو نا، تو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کا اس دھرتی کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ آپ نے اگر پاکستان کو کمپلیٹ کرنے کا ایجنڈا ہے تو پھر پاکستان پہ چھوڑ دیں، اور انڈیا اس سے نپٹ لے گا۔ اگر اس کو کمپلیٹ کرنے دیتا ہے تو ہمیں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے۔ گیلانی از ناٹ اے فیلئر، فیلئر از اے سافٹ ورڈ۔
یہ جو ہے ایک کیٹاسٹروفک قسم کی جو ہے آدمی تھا جس نے کشمیریوں کو 20-30 سال تک مروایا، اس کی بنیاد پہ لیڈری کی، پیسے بنائے، شہرت کمائی، اور جب کچھ نہیں ہوا تو استعفیٰ دے کے بیٹھ گیا۔ اس سے زیادہ فیلئر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں جی آزادی کی تحریکیں لمبی ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آزادی کی تحریک مجھے بتائیں جو لمبی ہے۔ آزادی کی تحریکوں کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم۔ جتنی تحریکیں دنیا میں ہوئی ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال کے بعد جو تحریک یا کامیاب ہوئی یا اس کا رخ بدل گیا، لوگوں نے اس سے سبق سیکھا، اس سے کچھ سمتوں کا تعین کیا اور امن کی طرف یا پیس ڈیموکریسی کی طرف نکلے، یہ انہوں نے لوگوں کو فوجیوں میں بدل کے رکھ دیا، نئی نسل کو ریڈیکلائز کر کے۔ تو ان کو درس یہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو 200 سال چلتی ہے۔ گیو می ون ایگزامپل کہ کون سی دنیا میں کوئی ایسی تحریک تھی تو 200 سال چلی تھی؟ اور جو آدمی 70 سال تک ایک ہی بات کر رہا ہے اور اپنی جگہ سے آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے، اور اپنے عوام کو اور اپنی کام کو جو ہے ایک مین سٹریم دنیا سے کاٹ کے تو جنگلی کام میں تبدیل کر رہا ہے، پوری کام کو جو ہے وہ ایک ایسی اول فول مخلوق بنا رہا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے، اور اس طرح کا ایک آئسولیٹڈ قسم کا ریگریسو جو ہے وہ کارڈر تیار ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کام کی خدمت کر رہا ہوں۔ بھائی کام کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی وزڈم دو ان کو، کوئی میسج دو فیوچر کا، کوئی اچھی بات سکھاؤ۔ جدوجہد کے لاکھوں ہزاروں رنگ ہیں، ہزاروں طریقے ہیں، مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آزادی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک فوج میں بدل کے رکھ دیں، ہر آدمی نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور مرنے مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ کشمیریوں کی جان چھوٹی، لیکن سبق اب بھی ہم لوگوں نے نہیں سیکھا۔ سبق اگر ہم سیکھیں نا تو ہم کہیں کہ یہ جو سارے ڈائناسور قسم کے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمارے مقدر کے ساتھ کھیل کے تو لیڈری چمکانے کی کوشش کی، ان کو فارغ کرو اور نئے اور فریش قسم کے چہرے جو ہے وہ سامنے لاؤ، جو آ کے سچ بولیں، سچائی کے پیچھے چلیں، عوامی حقوق کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم بھی سویلائزڈ لوگ ہیں اور ہمیں بھی سویلائزیشن چاہیے۔ ہم نے پیچھے نہیں جانا افغانستان کی طرح 40 سال پیچھے جا کے غاروں میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ وہاں کوئی لیڈر ہی نہیں کو بولنے والا جو کہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، تماشا کیا ہے یہ۔ جی آپ نے ٹھیک کہا، سبق لینا چاہیے گیلانی صاحب کے استعفے سے۔ پاکستان کے اندر جس خطے سے آپ رہتے ہیں وہاں کی جو عوام جب گیلانی صاحب کے اس بیان کو سنے گی تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں جی ان کا ریئیکشن بھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک فرینزی ہے اور یہ جو ایک آزادی کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے کام کے ساتھ، اس کے امپیکٹ جو ہے وہ ہماری طرف بھی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہمارے لوگ کو اس سے باہر ہیں۔ اگر وہ اس سے تھوڑے بہت محفوظ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ملیٹنسی نہیں ہے، ایک، اور دوسرا ہمارے ہاں ایک پروگریسو سوچ بھی ہے جو اس طرف نہیں ہے۔ یہ جو یونین ٹیریٹوریز آف جموں اینڈ کشمیر ہے نا، اس کے اندر جو نوجوان ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کا اتنا زیادہ وہ سکوپ نہیں ہے ذہنی طور پہ سوچنے کا جس طرح کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یا پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یا ایون LSF ہے، لبریشن اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ اس کے اندر پروگریسو ایلیمنٹ ہے ایک، تو وہ چیزوں کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں۔ وہ اتنے بھی وہ اس طریقے سے ظاہر ہے ملیٹنسی سے یا جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کہ میں نے کہا جو بخار کریٹ کیا گیا اس کا شکار تو وہ بھی ایک بڑی تعداد میں، لیکن پھر بھی ایک ریزسٹنس تو ہے کہ بھائی ذرا سوچ سمجھ کے ری ایکشن دو، کر کیا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، لاجک کیا، ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن اثر ڈیفینیٹلی پڑے گا، اثر پڑتا ہے، چونکہ دیکھیں یہاں کے لوگ بھی اپنے آپ کو، اب میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک 17 سال کا بچہ کیوں جا کے اپنے آپ کو مروائے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ کشمیریت کا ایک وہ نکالا گیا کہ بھائی وہاں بڑا ظلم ہو گیا ہمارے بھائیوں کے ساتھ، تو تمہیں جہاد کے لیے نکلو، اور دوسرے الفاظ میں خودکشی کرو۔ اور یہ جو پاکستان میں سوسائڈ بمبنگ ہوتی رہی 15-20 سال میں، ان واقعات میں اور اس واقعے میں کیا فرق ہے کہ آپ بچے کو جیکٹ پہنوا کے فوج سے لڑا دیں یا بندوق دے کے فوج سے لڑا دیں، بات تو ایک ہے، بچے نے تو مرنا ہے۔ تو یہ تو ہماری طرف سے ایسے درجنوں بچے جو ہیں، آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کوئی تراڑکھل میں، کوئی پلندری میں، کوئی راولہ کوٹ میں، آپ کو 1-2 قبریں ملیں گی جو اس ملیٹنسی کے دوران ادھر سے کراس بارڈر کر کے گئے اور وہاں جا کے مر گئے۔
تو یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر وسیع پیمانے پہ کسی نے، ہم لوگوں نے روکا ہے تو کچھ اس حد تک ہم جیسے لوگ جو ہیں، جو اس وقت بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ حرکت مت کرو، یہ تمہارا کام جا کے وہاں پہ جنگ لڑنا نہیں ہے، نہ تم کوئی فوجی ہو، نہ تم کوئی مجاہد ہو، نہ یہ کوئی جہاد ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو نوجوان پروگریسو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھی، انہوں نے اس کے آگے کافی حد تک بند باندھا ہے، ورنہ یہاں سے فوجیں کی فوجیں میں آپ کو بتا دوں بچوں کی بنا کے تو انہوں نے مروا دی ہوتی. جی، آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.